السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانگا شاہ ہے یا نانگے شاہ ہے، میرے اب ذہن میں نہیں ہے کنفرم۔ یہ ملتان سے پہلے آتا ہے۔ یہاں پہ ایک تھی پرل سٹی، آپ گوگل کریں گے تو آ جائے گا۔ پرل سٹی پہ ہم کام کر رہے تھے تو وہاں انجینئر آیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کام ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی آپ ٹھیکیدار کو کہیں، ہم تو اس کے ماتحت ہیں، جیسے وہ کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، شام کو چھٹی کوچ کریں گے، تو وہاں پہ ہم ٹینٹ لگا کے سوتے تھے رات کو، سردیاں تھیں تو دین کے لیے ہم تکلیف اٹھانی پڑ جائے، ہائے اسا مر گیو سے ساری جند نکل گئی، اسا مردیں و دھاڑ وے وہ مردوں وے، اللہ سا کو اتنا انعام دیویں جی میں انبیاء کو انعام دیتے نہیں۔ ہاں تکلیفاں ذری تکلیف کتنی مسجد یہ ہیں جماعت نال تو اتھاں لوگوں نے کچھ توجہ نہیں کی تھی، تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھیا ہی کہ متا نصر اللہ ہوئے، وہ جنگ دے دوران جنگ میدان دے وچ کھڑ تے اتھاں کیوں نے تے اتھاں جڑا ہے دین واسطے اساں تکلیف تھوڑی جی چاہوں برداشت نہیں تھی، تو ہم وہاں ٹینٹ لگا کے سوتے تھے۔ تو ایک انجینئر آیا، اس نے ایسے کہا، میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ہم تو ماتحت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نا مجھے بتانے لگ گیا۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ نے پڑھا ہے، آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ ہمیں نقشہ دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، نقشہ نہیں تو ہم بالکل نہیں چل سکتے۔ ایسا نہیں ہے بالکل نہیں چل سکتے، لیکن ایک آل اوور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بالکل نہیں چل سکتے۔ سارے مستری بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کہ ان کو نقشہ دے دیا جائے تو اس پہ ایگزیکٹلی بنا لیں۔ انجینئر کی جو ہے معاونت رہتی ہے، تو یا پھر خود نقشہ بنا کر مکان بنا لیں، ایسے کم لوگ ہیں۔ تو مجھے کہا جی مجھے دکھائیں کیسے چنائی لگائی جاتی ہے۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے سینئر ہیں، لیکن مجھے آپ کیا بتائیں گے، ہم تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، مجھے پتہ ہے کام کرنا آتا ہے مجھے۔ تو پھر جب میں نے ان کو لگا کے دیا تو میں نے کہا 3 طرح کی چنائی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس طرح لگائیں گے تو اس طرح لگے گی، اس طرح لگائیں گے تو اس طرح لگے گی، اس طرح لگائیں گے تو اس طرح لگے گی۔ یہ جو آخری میں نے لگائی ہے، 3 دن کے بعد آپ اس کو ہتھوڑی سے اکھیڑیں گے، نہیں اکھڑے گی۔ اگر ایسی لگوانی ہے تو پھر جو ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے جو ہے اور ہوں گے پیسے، تو ایسے کہاں کر کے دیں گے؟ تو پھر بات ہوئی، انہوں نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ٹھیکیدار کو کہیں۔ تو اسی لیے کام کی نوعیت ہوتی ہے، کام میں بھی رہ کر اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 3 بندے آئے کہ ہمیں بزرگی چاہیے، تو انہوں نے تینوں کو پرندے دے دیے، ایک چھری ہاتھ میں تھما دی، ایک چھری بھی، کہا کہ جاؤ تمہارا امتحان ہے، اگر پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو ولایت مل جائے گی۔ کہا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کو ذبح کر کے لاؤ۔ میرے ورگا تھا دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر، تو اس کو ذبح کیا، ہاتھ میں لیے، چھری ہاتھ میں لیے، آ گیا، آؤ جی یہ لے، ٹھیک ہے ابھی بیٹھ جا۔ دوسرا جو ہے وہ بھی ذبح کر کے لایا۔ ایک جو ہے گھومتے 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 اس کے بادشاہ کے محل کے آگے پیچھے گھومتے چکر کاٹتے کاٹتے واپس آ گیا، چھری ہاتھ میں ہے، پرندہ ایسے ہی پھڑ پھڑا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا کہ جی تو نے کیوں نہیں ذبح کیا، فیل ہونا چاہتا ہے؟ ہاں جی، اس نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا، آپ مجھے فیل کر دیں۔ کہا کہ ان دونوں کو کہو اللہ سے مانگو، تو اس کو کہو کہ یہ بیٹھ جائے۔
تو اس کو جو ہے پھر انہوں نے بٹھایا اور جو ہے دعوت و تبلیغ نصیحتیں فرمائیں، اور پھر جو ہے اس کو تھپکی دی، کہا کہ اللہ پاک مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے، مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ہر بندے کو ہر بات کا پتہ ہے، لیکن پتہ کیا ہے، بس ایسے ہی ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ایویں باسی میں اکھ نوٹی کیتی دے بدے تھیا، اسے ہی سارا کو چھوڑتے اساں اللہ دے تھے بیٹھے ہیں، نماز روزہ سارا کو چھوڑتے اللہ دے تھے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، سب پتہ ہے، آدھے مفتی بنے پھرتے ہیں، لیکن کمی ہے، جناب میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں عمل کی کمی ہے، عمل فرشتوں نے آ کے کرنا ہے۔ تو پھر اس کو بٹھایا، اس کو کہا کہ میں کہاں ذبح کرتا، جہاں بھی گیا میرا اللہ تو دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، آپ درخان ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، مینیجر ہیں، کیشیئر ہیں، جو بھی ہیں، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر سارے کام سنور لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔